تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹر چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چورم، اور الحمدللہ اب تک ہم نے جو ہے 16 سبق پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 17واں سبق پڑھیں گے، اور ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک پیارا سا سورج بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے گرمی گرمی۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے وہ گرمی کے اوپر ایک خوبصورت سی نظم ہے، اور ہم نظم کی صورت میں گرمی کو سمجھیں گے کہ گرمی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ آ جاتے ہیں اس ایک سوالات کی طرف۔ سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں گرمی کا موسم کن مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ ملکوں میں گرمی جو ہے وہ الگ منتھس میں آتی ہے، اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایشین کنٹریز کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ مارچ اپریل مئی جون تک رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں گرمی کے موسم کے 3 پھلوں کے نام بتائیں۔ گرمی کے موسم میں جو پاکستان میں سب سے اہم پھل ہوتا ہے وہ آم آتا ہے، اور اس کے علاوہ جامن آتی ہے، اور اس کے علاوہ گرمی کے اندر فالسے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اہم پھل ہیں جو صرف آپ کو جو ہے وہ گرمیوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی پھل ذہن میں آ رہے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ آپ کیا جانتے ہیں دنیا میں ایسا خطہ بھی ہے جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے؟ اس خطے کا نام انٹارکٹیکا ہے۔ وہاں پہ جو ہے اندھیرا بھی بہت زیادہ رہتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی طرف، جو کہ ہے نظم کی صورت میں۔ یہ ہماری آ گئی ہے خوبصورت سی نظم۔ تلفظ سیکھیں۔ پہلا لفظ ہے لو، دوبھر، ککڑی، چھٹی، تڑکے، کھیرے، جسم، غلہ، زحمت، رحمت۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس نظم کی طرف۔ پینسل لے لیجئے گا اپنے ہاتھ میں، جہاں کوئی مشکل لفظ لگے تو آپ اس کو جو ہے وہ لکھ لیجئے گا۔ پہلا مصرع ہے اس کا: گرمی کا ہے زمانہ، تم دھوپ میں نہ جانا، آتا ہے یوں پسینہ، دوبھر ہوا ہے جینا۔ دوپہر کو نہ نکلو، لو لگ نہ جائے تم کو، باہر جو گھر سے نکلو، پانی ذرا سا پی لو۔ گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی، آئس کریم کھاؤ، شربت پلاؤ۔ ککڑی بھی آ رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے، باغوں میں آم آئے، سب نے خوشی سے کھائے، دیکھو بہت سے لڑکے، چھٹی کے روز تڑکے۔ نہروں پہ جا رہے ہیں، جا کر نہا رہے ہیں، کھیرے اڑا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، تم بھی چلو نہانے، مر جائیں گرمی دانے۔ پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، جو دھوپ گرمی کی ہے جسم کو جلاتی، یہ کام بھی ہے آتی، غلہ بھی ہے پکاتی، دیتی ہے گرچہ زحمت، پر ہے خدا کی رحمت۔ تو یہ خوبصورت سی نظم جو تھی ایک مزاحیہ اسٹائل میں لکھی گئی ہے، اور وہ ساری باتیں اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں بتا دی گئی ہیں اس نظم کے اندر، جو کہ ہم شاید محسوس بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ اس کے اندر مینشن کر کے ان چیزوں کا بھی نام لیا گیا ہے، جیسے ککڑی ہو گئے، کھیرے ہو گئے، اور آپ کے ٹھنڈے جتنے بھی مشروبات ہو گئے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور نہروں پہ جو جا کے نہاتے ہیں، پھر اس میں تربوز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جو لو لگ جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو بچے باہر جا کے جو ہے وہ کھیلتے ہیں گرمی کے اندر تو نہیں کھیلنا چاہیے، اور اگر کبھی باہر جانا ہو تو پانی پی کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور گرمی کی کمی نہ ہو۔ آپ اس پکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ گرمی میں 2 بچے بیٹھے تربوز کھا رہے ہیں واٹر میلن یہ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت لو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے۔ اسی طرح موسم کے پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ دھوپ اور گرمی سے اگرچہ ہم تنگ ہوتے ہیں، لیکن اسی دھوپ کی وجہ سے پھل اور اناج پکتے ہیں، اسی گرمی کی وجہ سے جو ہے فصلیں پکتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اتنی ساری جو چھٹیاں ملتی ہیں گرمیوں کی، وہ ملتی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں، اسی لیے اسکول جو ہے وہ 2 مہینے کے لیے آف ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسکول تو آف ہو گئے لیکن آپ پھر بھی گھر سے باہر دھوپ میں نکل رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔
مشقی سوال میں نہ دیے ہوئے الفاظ معنی. تو جو نئے الفاظ، پہلا نیا الفاظ دیا گیا ہے وہ ہے جینا. جینا مینز زندگی. دوبھر مینز مشکل. غلہ مینز اناج. اور لاسٹ ورڈ ہے رحمت. رحمت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، بخشش، عنایت. پھر آ گیا ہمارے پاس لو، گرم ہوا، زحمت، تکلیف. تڑکے کہتے ہیں صبح سویرے. مخلوق پیدا کیا گیا، خلقت دنیا. اب ہم آ جائیں گے ہاں آپ نے کیا سمجھا. یہاں پہ جو ہم نے نظم پڑھی ہے اب ہم اس کی کریں گے میچنگ. ٹھیک ہے. دوپہر کو نہ نکلو. دوپہر کو نہ نکلو کو کس سے میچ کریں گے؟ لو نہ لگ جائے تم کو. دوپہر کو نہ نکلو، لو نہ لگ جائے تم کو. باہر جو گھر سے نکلو، پانی بہت سا پی لو. ککڑی بھی آ رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے. نہروں پہ جا رہے ہیں، جا کر نہا رہے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے. اس طریقے سے میچنگ ہو جائے گی. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں. اور جوابات دینے سے پہلے یہ اتنی خوبصورت جو آئس کریمس ہیں اور جوسز ہیں یہ آپ سب کے لیے، اس کو انجوائے کر لیجئے گا آپ سب لوگ. اس کے بعد آ جاتے ہیں گرمی کے موسم میں انسان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. گرمی کے موسم میں کون کون سی سبزیاں اور پھل آتے ہیں. پھل میں نے بتا دیے ہیں. سبزی کے اندر جو ککڑی تھی وہ سبزی ہے، آپ اس کا نام لکھ لیجئے گا. گرمی کے موسم کے فائدے بتائیں. گرمی کے موسم میں فصلیں پکتی ہیں. آپ کو گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ میرے حساب سے تو آپ لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے کیونکہ اتنی ساری آپ کو ویکیشنس ملتی ہیں اسکول کی، اور موسٹلی فیملیز میں آپ گھومنے جاتے ہیں تو گرمی کا موسم زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ گرمی کے موسم میں کھانے پینے کی کون سی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو ٹھنڈے مشروبات آپ زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائے گا مل کر کریں بات. چارے موسموں کی خصوصیات آپس میں بات چیت کریں. جتنے بھی موسم ہیں ان کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے. ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ آپ کو برسات کا موسم اچھا لگتا ہے، باہر کا لگتا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا آپ نے ڈسکشن اپنے دوستوں کے ساتھ کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لفظوں کا کھیل. لفظوں کو کھیل میں دیا ہوا ہے کہ ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ ہیں. ان میں سے جو متضاد ہوں ان کے سامنے ٹک لگانا ہے. جو ان کے اپوزٹ ہو. اب دیکھیں رحمت کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ رحمت کا اپوزٹ جو ہے وہ رحمت کا اپوزٹ زحمت بنے گا. دھوپ کا کیا بنے گا؟ دھوپ کا اپوزٹ بنے گا سایہ. خوشی کا بنے گا غم. آزاد کا بنے گا غلام. اور لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس جینا. جینے کا ہوگا مرنا. باقی یہ جو ورڈز تھے یہ آڈ ورڈز تھے، یہ ان کے اپوزٹ نہیں تھے. اس کے بعد آ جائے گا قواعد سیکھیں. اچھا جی، قواعد سیکھیں میں آج ہم جو گرامر پڑھیں گے اس کے اندر ہم ٹینسز پڑھنے لگے ہیں. مثال کے طور پہ دیے ہوئے جملے زمانے کے مطابق تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں. اب آپ نے لکھا ہوا ہے باہر میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں. یہ آپ کو فعل حال میں دیا ہوا ہے، کھلتے ہیں. اس کے بعد فعل ماضی بنائیں گے باہر میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے. مستقبل میں کیسے بنائیں گے؟ فیوچر ٹینس میں بنائیں گے باہر میں رنگ برنگے پھول کھلیں گے. اس طریقے سے آپ کو فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل کرنا ہے. آپ نے صرف یہ اینڈ کے اس چیز کو کرنا ہے. کھلتے ہیں، کھلے تھے، کھلیں گے. آپ نے ان ڈفرینسز سے اس کی ٹینس کا پتہ لگا لینا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. جو ہمیں ایکسرسائز دی گئی ہے اس میں ہے جویریہ کھانا کھاتی ہے. اس کو ہمیں لکھنا ہے پاسٹ میں، فعل ماضی میں. تو جویریہ نے کھانا کھایا. مستقبل میں کس طریقے سے لکھیں گے؟ جویریہ کھانا کھائے گی. علی پڑھتا ہے. فعل ماضی بنے گا علی نے پڑھا. مستقبل میں بنے گا علی پڑھے گا. لڑکے کھیلتے ہیں. فعل ماضی لڑکوں نے کھیلا. فعل مستقبل لڑکے کھیلیں گے. عارفہ کام کرتی ہے. عارفہ نے کام کیا. مستقبل میں بن جائے گا عارفہ کام کرے گی. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں گی، گا، گے یہ آئیں گے. اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ فعل ماضی کے اندر کھیلا، گیا، پڑھا اور تھے کا استعمال بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تھا، تھے، تھیں اس طریقے سے اس کے اندر یوز ہوگا. تو اس سے آپ ٹینسز کا اندازہ کر لیجئے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پر خوش سے خالی جگہ پر کر کے جملے مکمل کریں. اچھا یہ انہوں نے کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، سلیکٹیو ورڈز ہیں، آپ نے انہی کو یوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی. کیا جائے گا؟ بیکار
پیدا نہیں کی۔ پیڑ پیٹر بہت، یہ پیٹر ہے، پیٹر بہت ڈیش اخلاق طالب علم ہے، تو اس کا آ جائے گا خوش اخلاق۔ کیا لکھیں گے؟ خوش اخلاق طالب علم ہے۔ ڈیش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آ جائے گا خوش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائے گا سیتا اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ کیا آ جائے گا؟ پر، اور اس پہ پیش بھی بنائیے گا، پرجوش ہے۔ دلیپ سنگھ کے گاؤں کا راستہ بہت ہی پرخطر ہے، اس میں بھی پر آ جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ، درجہ ذیل جملوں کو درست کر کے کاپی میں لکھیں۔ میں نے خواب دیکھی، تو دیکھی نہیں ہوگا بلکہ دیکھا ہوگا۔ میں نے خواب دیکھا، اس کا اردو کمزور ہے، تو کا نہیں ہوگا بلکہ اس کی اردو کمزور ہے۔ اس کی ناک چھوٹا ہے، تو چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ چھوٹی ہوگا۔ باغ میں ہرا ہرا گھاس ہے، تو ہرا ہرا نہیں ہوگا بلکہ ہری ہری ہوگا۔ یہ ہری ہری گھاس ہے، ہری ہری گھاس ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، تو درد ہو رہی نہیں ہوتی، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پڑھیں۔ پڑھیں میں آپ نے یہ کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں، اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اشعار لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں اور عنوان تجویز کریں۔ عجب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ گرمی میں پنکھے ہمیں جھل رہی ہے انسان حیوان کی جان اسی سے، پھولوں اور پھلوں کی شان سب اسی سے، ہوا ہی نہ ہوتی تو پھر کیا دھرا تھا، ادھر سانس رکتا ادھر دم فنا تھا، ہمارے لیے اور باغوں میں جا کر یہ لائی ہے پھولوں کی خوشبو اڑا کر، سمندر سے آئی تو سوغات لائی، مٹانے کو گرمی کے برسات لائی۔ تو بیسکلی یہ جو ہے برسات سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہ اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ شفیع الدین نذیر نے جو ہے وہ نظم لکھی ہے، اور اس کا عنوان جو ہے وہ برسات لائی ہو سکتا ہے۔ باقی آپ اپنے طور پہ اگر کوئی نام اس کا سجیسٹ کریں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں کچھ نیا لکھیں، جو رائٹر بچے ہیں یہ ان کا ٹاسک آ گیا۔ ماحولیاتی آلودگی کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ یہ جو ہوتا ہے مکالمہ، یہ ابھی جیسے ہم نے چیپٹرز پڑھے ہیں کہ ابا جان نے کہا، پھر جویریہ نے کہا، پھر عافیہ نے کہا، تو یہ جو کنورزیشن ہوتی ہے آپس میں بات چیت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آؤ کریں کام، ایک چارٹ بنا کر دنیا کے گرم اور سرد علاقوں کے نام لکھیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ آپ کو SST میں بھی کام آئے گی، تو یہ ضرور آپ مینٹین کر لیجیے گا۔ دنیا کے نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ آپ ایشین کنٹریز کے جو کولڈ اور وارم ریجن ہے آپ وہ مینشن کر دیجیے گا۔ یہاں پہ جو ہے ہمارا چیپٹر بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہم نے الحمدللہ 17 چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 18 باتیں دنائی کی۔ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو سکتا ہے میں نے کوئی چیز جلدی گو تھرو کر دی ہو، تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی طرح محنت سے اردو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔